نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دو، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35۔ محترم سامعین، اللہ تعالی نے ان آیات مبارکہ میں سونا چاندی جمع کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔ اگرچہ یہ آیات شریفہ براہ راست ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو بخل کی وجہ سے مال جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے شرعی حقوق ادا نہیں کرتے تھے، لیکن الفاظ عام ہیں، لہذا ان کا اطلاق ان مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے جو مال و دولت اکٹھا کرتے جائیں اور وہ حقوق ٹھیک ٹھیک ادا نہ کریں جو اللہ تعالی نے ان کے مال پر عائد کیے ہیں، جن میں سب سے اہم ترین زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ اللہ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ یہاں قرآن کریم نے سونا چاندی جمع کرنے کے لیے کنز کا لفظ استعمال کیا ہے، یہیں سے کنز اہل علم کے درمیان ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین کا مذہب ہے کہ آیت شریفہ میں جس وعید کا ذکر ہے وہ اس شخص سے متعلق ہے کہ جو مال جمع کرے اور اس کی زکوٰۃ اور اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کرے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کنز نہیں اور اس کے جمع کرنے پر کسی قسم کی وعید نہیں، خواہ وہ اربہ عرب ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو مسلمانوں کو تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ انہوں نے اس کے ظاہری الفاظ اور انداز سے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب اور مطالبہ یہ ہے کہ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی پس انداز نہ کیا جائے اور دولت بالکل ہی جمع نہ کی جائے، جو ہو سب اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات انسانوں کے لیے بہت ہی بھاری اور دشوار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آیت مسلمانوں پر بہت شاق گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور میراث کو اس لیے فرض کیا ہے کہ وہ تمہارے پسماندگان کے کام آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور فرط مسرت میں حضرت نے تکبیر کہی۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال اس مقدار کو پہنچ جائے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال باقی رہے اس کا جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے مال کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ بہت سی نیکیوں کا ذریعہ ہے، خواہ وہ اربہ عرب کیوں نہ ہو۔ شریعت نے نہ ذاتی ملکیت کو ممنوع قرار دیا ہے
اور نہ اس کی کوئی حد مقرر کی ہے، البتہ اس میں حقوق واجب کیے ہیں۔ حقوق واجبہ ادا کرنے کے بعد مال و دولت کی مضرت ختم ہو جاتی ہے اور منفعت باقی رہ جاتی ہے۔ آیت شریفہ میں عذاب کی خبر کو بشارت سے تعبیر فرمایا۔ بشارت خوش کرنے والی چیز کی ہوتی ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ مال جمع کرنے کو اپنے لیے اچھا سمجھتے تھے، ان کے گمان کے برخلاف ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس کی وجہ سے عذاب ہوگا، عذاب کو اچھا سمجھتے ہو تو خوش ہو جاؤ۔ اگلی آیت شریفہ میں عذاب علیم کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو یہ عذاب علیم اس دن ہوگا جبکہ ان کے جمع کیے ہوئے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں پر داغ دیے جائیں گے، کیونکہ فقراء اور مساکین کو دیکھ کر پیشانی پر بل پڑتے جاتے تھے، پھر اس سے نظر بچانے کے لیے دائیں طرف یا بائیں طرف مڑتے تھے، اور سوال کرنے والا اس طرف سے بھی پیچھا نہ چھوڑتے تو پھر اس کی طرف پشت کر دیتے تھے، اور داغ دیتے وقت ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے نفع اور فائدہ کے لیے جمع کر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج تمہارے لیے باعث ضرر بنا، لہذا اپنے جمع کیے ہوئے سرمایہ کو چکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جزائے عمل عین عمل ہے۔ جو سرمایہ ناجائز طور پر جمع کیا تھا یا اصل سرمایہ جائز تھا لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خود وہ سرمایہ ان لوگوں کا عذاب بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاندی اور سونے کا مالک تھا جس میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان کے ذریعے اس کے پہلو اور اس کی پیشانی اور اس کے کمر کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو پھر سے گرم کر کے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ اس دن میں ہوتا رہے گا جو 50,000 سال کا ہوگا، پھر نتیجہ میں وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف دیکھ لے گا۔ رواہ مسلم۔ محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اور ان احادیث شریفہ میں مال کے حقوق واجبہ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کس قدر وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وعید سے اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے فضل و کرم سے اپنی گرفت اور اپنی پکڑ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔